بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد۔ اے ایمان والوں، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ تمہارے لیے جو چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں اور جو مویشیوں میں داخل ہیں یا ان کے مشابہ ہوں، سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا، بشرطے کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو اس وقت شکار کو حلال نہ سمجھو۔ اور اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم عطا فرما دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور ایمان والوں، نہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرو، نہ حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی کرو، اور نہ ان جانوروں کی جو قربانی کے لیے حرم لے جائے جائیں، نہ ان پٹوں کی جو ان کے گلوں میں پڑے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کی خاطر بیت حرام یعنی بیت اللہ کا ارادہ لے کر جا رہے ہوں۔ اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو، اور کسی قوم کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا تو تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو، اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، گناہ اور ظلم میں تعاون نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ اور تم پر مردار جانور اور خون اور سر کا گوشت اور وہ حرام جانور حرام کر دیے گئے ہیں جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، اور وہ جو گلا گھونٹ سے مرا ہو اور جسے چوٹ مار کر ہلاک کیا گیا ہو، اور وہ جو اوپر سے گر کر مرا ہو اور جسے کسی جانور نے سینگ مار کر ہلاک کر دیا ہو اور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، الا یہ کہ تم اس کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر چکو، اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے بتوں کی قربان گاہ میں ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بات بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ تم جوئے کے تیروں سے گوشت وغیرہ کی تقسیم کرو۔ یہ ساری باتیں سخت گناہ کی ہیں۔ آج کافر لوگ تمہارے دین کے مغلوب ہونے سے نا امید ہو گئے، لہذا ان سے مت ڈریے اور میرا ڈر اپنے دل میں رکھیے۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی ہیں، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا ہے، لہذا اس دین کے احکامات پوری پابندی کے ساتھ کرو۔ ہاں، جو شخص شدید بھوک کے عالم میں ہو، بالکل مجبور ہو جائے اور اس مجبوری میں ان حرام چیزوں میں سے کچھ کھا لے، بشرطے کہ وہ گناہ کی رغبت کی بنا پر ایسا نہ کر رہا ہو، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے اور مہربان ہیں۔
يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب۔ اور لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں، آپ فرما دیجئے کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق سکھا کر شکار کے لیے سدھایا، اور وہ جس جانور کا شکار کر کے تمہارے لیے روک رکھیں ان میں سے تم کھا سکتے ہو، اور اس پر اللہ کا نام لیا کرو، یعنی جانور کو چھوڑتے وقت اس پر اللہ کا نام لے لیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ جلد عذاب لینے والے۔ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محصنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، نیز ایمان والوں میں سے پاک دامن عورتیں بھی ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی اہل کتاب میں سے، جبکہ تم نے ان کو نکاح کی حفاظت میں لانے کے لیے ان کے مہر دے دیے ہوں، نہ تو بغیر نکاح کے صرف ہوس نکالنا مقصود ہو، اور نہ ہی چھپ چھپا کر عشق مشوقی کرنا جائز ہے، اور جو شخص ایمان سے انکار کرے اس کا سارا کیا دھرا غارت ہو جائے گا، اور آخرت میں اس کا شمار خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا، اس لیے کہ اس کے سارے اعمال ایمان کو چھوڑنے کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور اپنے کہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں تک دھویا لیے کرو۔ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو سارے جسم کو غسل کے ذریعے خوب اچھی طرح پاک کرو۔ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے جسمانی ملاپ کیا ہو اور تمہیں پانی نہیں مل رہا تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کر لو۔ اللہ تعالیٰ تم پر کوئی تنگی مسلط نہیں کرنا چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم کو پاک صاف کریں، اور یہ کہ تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دیں تاکہ تم شکر گزار بن کر رہو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر جو انعام فرمائے ہیں اسے اور اس عہد کو یاد رکھو جو میں نے آپ سے لیا تھا، اور جب تم سے کہا گیا تھا کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو اچھی طرح سن لیا اور اطاعت قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور یقیناً سینوں کے بھید سے اللہ تعالیٰ خوب ہی واقف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اور اے ایمان والو، ایسے بن جاؤ کہ اللہ کے احکامات کی پابندی کے لیے ہر وقت تیار رہو اور انصاف کی گواہی دینے والے ہو جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم ناانصافی کرو۔ انصاف سے کام لو، یہی طریقہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔
اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان میں سے اللہ نے وعدہ پورا کیا آخرت میں ان کو مغفرت اور زبردست ثواب حاصل ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا اور ہماری نشانی کو جھٹلا دیا وہ دوزخ کے باسی ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یعنی اس کے اندر رہنے والے ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیکم عنہم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اے ایمان والوں اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے اس کو یاد کرو۔ جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا تھا تم پر دست درازی کرنے کا، حملہ کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نقصان پہنچانے سے ان کا ہاتھ روک دیا، اور اس نعمت کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ کا رعب دل میں رکھتے ہوئے عمل کرو، اور مومنوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں سے 12 نگران مقرر کیے تھے، اور اللہ نے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی اور میرے پیغمبروں پر ایمان لائے، عزت سے ان کا ساتھ دیا اور اللہ کو اچھا قرض دیا، تو یقین جانو کہ میں تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دوں گا اور تمہیں ان باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ پھر اس کے بعد بھی تم میں سے جو شخص کفر اختیار کرے گا تو در حقیقت وہ سیدھی راہ سے بھٹک چکا ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ پھر یہ ان کی عہد شکنی ہی تھی جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیا، اور وہ باتوں کو اپنے موقع محل سے ہٹا دیتے ہیں، اور جس بات کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ بھلا چکے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو چھوڑ کر اب آئے دن ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہے گا، لہذا فی الحال انہیں معاف کر دو اور درگزر سے کام لو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نصرانی ہیں ان سے بھی ہم نے عہد لیا تھا، پھر جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک حصہ وہ بھی بھلا بیٹھے، چنانچہ ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے دشمنی اور بغض پیدا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ انہیں عنقریب بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ اور اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں جو کتاب یعنی تورات اور انجیل کی بہت سی ان باتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جن کو تم چھپاتے،
اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتے ہیں۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی آئی ہے اور ایک ایسی کتاب آئی ہے جو حق کو واضح کر دینے والی ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم، اور جس کے ذریعے اللہ نے ان لوگوں کو سلامتی کی راہ دکھا دیتا ہے جو اس کی خوشنودی کے طالب ہیں، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے وہ یقیناً کافر ہو گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ مسیح ابن مریم کو اور ان کی ماں کو اور زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں کچھ کرنے کی ذرہ برابر بھی طاقت رکھتا ہو؟ تمام آسمان اور تمام زمینوں پر اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے اس پر تنہا حاکمیت اور ملکیت اللہ ہی کی ہے، اور وہ جس چیز کا چاہتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ اور یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ آپ ان سے فرما دیجئے نا کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں سزا کیوں دیتے ہیں؟ نہیں، بلکہ تم انہی انسانوں کی طرح سے ہو جو اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے دردناک عذاب دیتا ہے۔ اور آسمانوں اور زمینوں پر اور ان کے درمیان میں جو کچھ موجود ہے اس پر تنہا ملکیت اللہ ہی کی ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، یا ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل وان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر ایسے وقت دین کی وضاحت کرنے کے لیے آئے ہیں جب پیغمبروں کی آمد رکی ہوئی تھی، تاکہ تم یہ نہ کہو سکو کہ ہمارے پاس نہ کوئی جنت کی خوشخبری دینے والا آیا اور نہ جہنم سے ڈرانے والا۔ لو، اب تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور تمہیں جہنم سے ڈرانے والا آ چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور یاد کرو اس وقت کو بڑے دھیان کے ساتھ کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر نازل فرمائی ہے، اور اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تمہیں حکمران بنایا، اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو تم سے پہلے دنیا جہاں کے کسی فرد کو عطا نہیں کیا گیا تھا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ اور اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے واسطے لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل پیچھے نہ لوٹو ورنہ پلٹ کر نامراد ہو جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ وہ بولے اے موسیٰ علیہ السلام، اس ملک میں تو بڑی طاقت والے لوگ رہتے ہیں، جب تک وہ لوگ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ ہاں، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو بے شک ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين۔ جو لوگ خدا کا خوف رکھتے تھے ان میں سے دو مرد جن کو اللہ نے اپنے
فضل سے نوازا تھا، بول اٹھے کہ تم ان پر چڑھائی کر کے شہر کے دروازوں میں گھس تو جاؤ، جب گھس جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اور اپنا بھروسہ صرف اللہ پر رکھو اگر تم واقعی صاحب ایمان لوگ ہو اور اللہ پر یقین رکھتے ہو۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ جب تک وہ لوگ اس ملک میں موجود ہیں ہم ہرگز اس میں قدم نہیں رکھیں گے، اگر ان سے لڑنا ہے تو بس آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے اور ان سے جا کر لڑائی کرو، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پروردگار، سوائے میری اپنی جان کے اور میرے بھائی کے کوئی میرے قابو میں نہیں ہے، اب آپ ہمارے اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان الگ الگ فیصلہ فرما دیجیے۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ اللہ نے کہا اچھا تو وہ سرزمین ان پر 40 سال تک ہم حرام کر دیتے ہیں، اور یہ اس دوران زمین میں بھٹکتے پھریں گے۔ اور اے موسیٰ علیہ السلام اب آپ بھی ان نافرمان لوگوں پر ترس مت کھانا کہ ان کے حق میں پھر معافی اور دعاؤں کی درخواست کرنے لگے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بنائے بیان فرما دیجئے۔ جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی، ان میں سے ایک کی قربانی اللہ کے حضور میں قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی مردود قرار پائی، اور دوسرے نے پہلے سے کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ پہلے ہی نے کہا کہ اللہ تو ان لوگوں سے قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہوتے ہیں۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ اگر تم نے مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تب بھی میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں تو رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں۔ انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ انجام کار تم اپنے اور میرے دونوں کے گناہوں میں پکڑے جاؤ گے اور دوزخیوں میں شامل ہو جاؤ گے، اور یہی ظالموں کی سزا ہے جو اللہ ان کو دیتا ہے۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتله فاصبح من الخاسرین۔ آخر کار اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا، چنانچہ اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا اور نامراد لوگوں میں شامل ہو گیا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءة اخیہ قال یا ویلتى اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءة اخی فاصبح من النادمین۔ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھودنے لگا، اسے دکھلایا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بول اٹھا کہ ہے افسوس، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا یا اس کو دفن کر دیتا۔ اس کے بعد میں وہ بڑا ہی شرمندہ ہوا۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ فرمان لکھ کر دے دیا تھا کہ جو کوئی کسی انسان کو قتل کرے، جب یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ کسی زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانیت کو قتل کیے، اور جو شخص کسی کی جان بچائے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی۔ اور واقعہ تو یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر ان کے پاس کھلی ہدایت لے کر آئے، مگر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سارے لوگ زمین میں زیادتیاں ہی کرتے پھر رہے تھے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ
ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا والآخرة ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے اور یا سولی پر چڑھا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت میں کاٹ دیے جائیں، یا انہیں زمین سے دور کر دیا جائے، چلاوطن کر دیا جائے۔ یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے زبردست دردناک عذاب ہوگا۔ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ ہاں وہ لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں جو تمہارے ان کو قابو میں لانے سے پہلے توبہ کر لیں۔ ایسی صورت میں یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو، امید ہے کہ تم کامیابی حاصل کر لو گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم۔ اور یقین رکھو کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، اگر زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب ان کے پاس ہوں اور اتنی ہی اور بھی ہوں، تاکہ وہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب کی سب ادا کر دیں کہ ہمیں عذاب سے بچا لیا جائے اور یہ سب چیزیں لے لی جائیں، تب بھی ان کی یہ پیشکش قبول نہیں کی جائے گی اور ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم۔ وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں، حالانکہ وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہیں، اور ان کو ایسا عذاب ہوگا جو قائم ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللہ۔ اور جو مرد چوری کرے اور جو عورت چوری کرے، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو تاکہ ان کو اپنے کیے کا بدلہ ملے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عبرتناک سزا ہو۔ اللہ تعالیٰ صاحب اقتدار بھی ہے اور صاحب حکمت بھی۔ فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ پھر جو شخص اپنی ظالمانہ کارروائی سے توبہ کر لے اور معاملات کو درست کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمینوں کی حکمرانی صرف اللہ کے پاس ہے؟ وہ جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے بخش دے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یا ایہا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذین هادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلم عن مواضعه یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم في الدنيا بل لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ کفر میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں وہ آپ کو غم میں نہ مبتلا کر دیں۔ یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے زبان سے یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھلے لفظوں میں یہودیت کا دین اختیار کر لیا ہے، جو لوگ جھوٹی باتیں کان لگا کر سننے والے ہیں، اور آپ کی باتیں ان لوگوں کی خاطر سنتے ہیں جو تمہارے پاس نہیں آتے، جو اللہ کی کتاب کے الفاظ کا موقع محل طے ہو جانے کے بعد بھی ان میں تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو اس کو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو اس سے دور ہو جانا۔ جو شخص اللہ
اور جس شخص کو اللہ فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تو اسے اللہ سے بچانے کے لیے آپ کوئی زور ہرگز نہیں چل سکتا اور آپ کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ ہی نہیں فرمایا۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں زبردست عذاب ہے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين۔ یہ کان لگا لگا کر جھوٹی باتیں سننے والے، جی بھر بھر کر حرام چیزیں کھانے والے ہیں، چنانچہ اگر یہ آپ کے پاس آئیں تو چاہے ان کے درمیان فیصلہ کر بھی دیں اور چاہے ان سے منہ موڑ لیں۔ اگر آپ ان سے منہ موڑ لو گے تو یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر آپ فیصلہ کرنا ہو تو انصاف کے ساتھ آپ فیصلہ فرما دیجئے، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور یہ کیسے آپ سے فیصلہ لینا چاہتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا فیصلہ درج ہے، پھر اس کے بعد فیصلے سے منہ بھی پھیر لیتے ہیں، دراصل یہ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں۔ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون۔ بے شک ہم نے تورات نازل کی ہے جس میں ہدایت تھی اور نور تھا۔ تمام انبیاء جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے اسی کے مطابق یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ فرماتے تھے، اور تمام اللہ والے اور علماء بھی اسی پر عمل کرتے تھے، کیونکہ ان کو اللہ کی کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا اور اس کے گواہ تھے۔ لہذا اے یہودیوں، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ اللہ سے ڈرو، اور تھوڑی سی قیمت لینے کی خاطر اللہ کی آیات کا سودا نہ کرو۔ جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون۔ اور ہم نے اس تورات میں ان کے لیے یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے میں جان، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، ناک کے بدلے میں ناک، کان کے بدلے میں کان اور دانت کے بدلے میں دانت، اور زخم کا بھی اسی طرح بدلہ لیا جائے۔ ہاں جو شخص اس بدلے کو معاف کر دے تو اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ لوگ بڑے ہی ظالم ہیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو اپنی سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں ہدایت تھی اور نور تھا، جو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والی اور متقیوں کے لیے سراپا ہدایت اور نصیحت بن کے آئی تھی۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور انجیل والوں کو چاہیے کہ اللہ نے اس میں جو کچھ نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ تو بڑے فاسق اور فاجر ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَخْتَلِفُونَ۔
اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر بھی حق پر مشتمل کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان کی نگہبان ہے، لہذا ان لوگوں کے درمیان اسی حکم کے مطابق آپ فیصلہ فرمائیے جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ جو حق بات آپ کے پاس آ گئی ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشات کے پیچھے نہ آپ چلیے۔ آپ میں سے ہر ایک امت کے لیے ہم نے ایک الگ شریعت اور طریقہ مقرر کیا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو آپ سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن الگ الگ شریعتیں اس لیے دی تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے، لہذا نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں وہ تمام باتیں بتائے گا جن میں تم لوگ اختلاف کر رہے ہو۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ اور ہم حکم دیتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ فرما دیجئے جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی ہرگز نہ کیجیے، اور ان کی اس بات سے بچ کر رہیے کہ وہ آپ کو فتنے میں ڈال کر کسی ایسے حکم سے نہ ہٹا دیں جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے۔ اس پر اگر وہ منہ موڑ لیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان کو مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ رکھا ہے، اور ان لوگوں میں سے بہت سے لوگ فاسق اور فاجر ہیں۔ بھلا کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ سے اچھا فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ اے ایمان والوں، یہود اور نصارہ کو یار اپنی دوستی کے لائق، اپنا مددگار نہ بناؤ، یہ خود ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تمہارے ہرگز دوست نہیں ہیں۔ تم میں سے جو شخص ان سے دوستی کا دم بھرے گا تو پھر وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ چنانچہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے، مرض ہے، بیماری ہے، آپ انہیں دیکھتے ہو کہ وہ لپک لپک کر ان لوگوں میں گھستے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت کا نہ آ پڑے، لیکن کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کر دے، اور اس وقت یہ لوگ اس بات پر پچھتائیں جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھی ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ اور اس وقت ایمان والے ایک دوسرے سے کہیں گے، کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جنہوں نے بڑے زور و شور سے اللہ کی قسمیں کھائی تھیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال غارت ہو گئے اور وہ نامراد ہو کر رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اور ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، جو مومنوں کے لیے نرم اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جو وہ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور بہت بڑے علم والا ہے۔
इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यु'तूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। और मुसलमानों, तुम्हारा यार और मददगार तो सिर्फ अल्लाह है और उसके रसूल, और वो ईमान वाले हैं जो इस तरह नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं कि वो दिल से अल्लाह के आगे झुके हुए होते हैं। वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनु फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को और ईमान वालों को दोस्त बनाएं तो अल्लाह ताला की जमात में शामिल हो जाते हैं, और अल्लाह ताला की जमात तो हमेशा गालिब रहने वाली है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल्लज़ीना इत्तखज़ू दीनकुम हुज़ुवन व लअिबन मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम वल कुफ़्फ़ार औलिया वत्तक़ुल्लाह इन कुंतुम मुमिनीन। ईमान वालों, जिन लोगों को तुमसे पहले किताब दी गई थी उनमें से ऐसे लोगों जिन्होंने तुम्हारे दीन को मजाक और खेल बना रखा था और काफिरों को अपना यार और मददगार न बनाओ, अगर तुम वाकई साहिब ईमान हो तो अल्लाह से डरते रहो। वइज़ नादैतुम इलस्सलाति इत्तखज़ूहा हुज़ुवन व लअिबा ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला यअक़िलून। और जब तुम नमाज के लिए लोगों को पुकारते हो तो वो इस पुकार को मजाक और खेल का निशाना बनाते हैं। ये सब हरकतें इस वजह से हैं कि उन लोगों को अक़ल नहीं है। क़ुल या अहलल किताबि हल तनक़िमून मिन्ना इल्ला अन आमन्ना बिल्लाह वमा उन्ज़िला इलैना वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लु व अन्न अक्सरकुम फ़ासिक़ून। और तुम उनसे कहो कि अहले किताब, तुम्हें इसके सिवा हमारी कौन सी बुरी बात लगती है कि हम अल्लाह पर और उसके कलाम पर जो हम पर उतारा गया उस पर और जो पहले उतारा गया उस पर हम ईमान लेकर आते हैं, जबकि तुम में से अक्सर लोग तो नाफरमान हैं। क़ुल हल उनब्बिउकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिका मसूबतन इंदल्लाह मन लअनहुल्लाहु व ग़ज़िबा अलैहि व जअल मिनहुमुल क़िरदत वल ख़नाज़ीर व अबदत ताग़ूत उलाइका शर्रुम मकाना व अज़ल्लु अन सवाइस सबील। और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे फरमा दीजिए, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि जिस बात को तुम बुरा समझ रहे हो अल्लाह के नज़दीक उससे ज़्यादा बुरे अंजाम वाले कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने फटकार कर दी, जिन पर अपना गज़ब नाजिल किया, और जिन में से लोगों को बंदर और सूअर बना दिया, और जिन्होंने शैतान की परस्तिश की, और वो लोग कि जिनका ठिकाना भी बदतरीन है और वो सीधे रास्ते से भी बहुत दूर भटके हुए। वइज़ा जाऊकुम क़ालू आमन्ना वक़द दख़लू बिलकुफ़्रि वहुम क़द ख़रजू बिही वल्लाहु अअलमु बिमा कानू यक्तुमून। और जब ये तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए, हालांकि ये कुफ़्र लेकर ही आए थे और इसी कुफ़्र को लेकर बाहर निकले हैं। अल्लाह खूब जानता है कि ये क्या कुछ छुपाते हैं। वतरा कसीरम मिनहुम युसारिऊन फिल इस्मि वल उद्वानि व अक्लिहिमुस्सुह्त लबिअस मा कानू यामलून। और इनमें से बहुत सौ को तुम देखोगे कि वो गुनाह, जुल्म और हराम खोरी में आगे बढ़ते हैं। सच तो ये है कि जो हरकतें ये करते हैं वो बहुत बुरी हरकतें हैं। लौला यनहाहुमुर रब्बानियून वल अहबार अन क़ौलिहिमुल इस्म व अक्लिहिमुस्सुह्त लबिअस मा कानू यसनऊन। इनके मशाइख और उलमा उनको गुनाहों की बातें कहने और हराम खाने से आखिर क्यों मना नहीं करते? हकीकत ये है कि उनका ये तर्ज़ अमल निहायत ही बुरा है। यानी यहूद के उलमा उनको बुराई से नहीं रोकते थे। वक़ालतिल यहूदु यदुल्लाहि मग़लूला ग़ुल्लत ऐदीहिम व लुइनु बिमा क़ालू बल यदाहु मबसूततान युनफ़िक़ु कैफ़ यशा वला यज़ीदन्न कसीरम मिनहुम मा उन्ज़िल इलैका मिन रब्बिका तुग़यानन व कुफ़्रन व अलक़ैना बैनहुमुल अदावत वल बग़ज़ाअ इला यौमिल क़ियामह कुल्लमा औक़दू नारन लिल-हर्बि अत्फ़अहा अल्लाहु व यसअऊन फ़िल अर्ज़ि फ़सादा वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफ़्सिदीन। और यहूदी कहते हैं कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए, हाथ तो खुद उनके बंधे हुए हैं जो बात उन्होंने कही उसकी वजह से उन पर लानत अलग पड़ने वाली, वरना अल्लाह के दोनों हाथ
پوری طرح سے کشادہ ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی آپ پر نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے بہت سوں کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کر رہے گی، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے عداوت اور بغض پیدا کر دیا ہے۔ جب کبھی جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، اور یہ زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، جبکہ اللہ فساد مچانے والوں کو ہرگز پسند نہیں فرماتے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان کی برائیاں معاف کر دیتے اور انہیں ضرور آرام اور راحت کے باغات میں داخل کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل اور جو کتاب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے اس کی ٹھیک ٹھیک پابندی کرتے تو وہ اپنے اوپر اپنے پاؤں کے نیچے ہر طرف اللہ کا رزق کھاتے، اگرچہ ان میں ایک جماعت راہ راست پر چلنے والی بھی ہے، مگر ان میں سے بہت سے لوگ تو ایسے ہی ہیں کہ ان کے اعمال خراب ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اس کی آپ تبلیغ کیجیے، اگر ایسا نہیں کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ اللہ آپ کو لوگوں کی سازشوں سے بچائے گا، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم وليزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا فلا تأس علی القوم الکافرین۔ آپ فرما دیجئے کہ اہل کتاب جب تک تم تورات اور انجیل اور جو کتاب تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس اب بھیجی گئی ہے اس کی پوری پابندی نہیں کرو گے، تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہوگی جس پر تم کھڑے ہو سکو۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو وحی آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی وہ ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کر دے گی، لہذا آپ ان کافر لوگوں پر افسوس مت کیجیے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں یا صابی یا نصرانی، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں، نیک اعمال کریں، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کسی غم میں وہ لوگ مبتلا ہوں گے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ان کے پاس رسول بھیجے تھے، جب کوئی رسول ان کے پاس کوئی ایسی بات لے کر آتا جس کو ان کا دل نہیں چاہتا تھا تو کچھ رسولوں کو انہوں نے جھٹلا دیا اور بعض رسولوں کو تو انہوں نے قتل بھی کر ڈالا۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تو ان میں سے بہت سے پھر اندھے اور بہرے بن گئے، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار۔ وہ لوگ یقیناً کافر ہو چکے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے،
حالانکہ مسیح تو یہ کہتا ہے کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ یقین جانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو لوگ یہ ظلم کرتے ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی معاونت اور کوئی مدد میسر نہیں آئے گی۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ لوگ بھی یقیناً کافر ہو چکے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی اس بات سے باز نہ آئے تو ان میں سے جن لوگوں نے ایسے کفر کا ارتکاب کیے ہے ان کو ہم دردناک عذاب میں پکڑ لیں گے۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون واللہ غفور الرحیم۔ کیا پھر بھی یہ لوگ معافی کے لیے اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے اور اس سے مغفرت نہیں مانگیں گے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو بڑا بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقہ کانا یأکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو ایک رسول تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے اور ان کی ماں صدیقہ تھی، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم ان کے سامنے کس طرح کھول کھول کر نشانیاں واضح کر رہے ہیں، پھر یہ بھی دیکھو کہ ان کو اوندھا منہ کہاں لیا جا رہا ہے۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے، کیا تم اللہ کے سوا ایسی مخلوق کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ کوئی نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے اور نہ فائدہ پہنچانے کی؟ جبکہ اللہ ہر بات کو سننے والا اور ہر چیز کو اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد غلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبیل۔ اور ان سے یہ بھی آپ فرما دیجئے کہ اہل کتاب اپنے دین میں ناحق حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو پہلے خود بھی گمراہ ہوئے اور بہت سے لوگوں کو بھی گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ بنی اسرائیل کے جو لوگ کافر ہوئے ان پر داود اور عیسی ابن مریم کی زبان سے لعنت بھیجی گئی، یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے گزر گئے۔ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ اور وہ جس بدی کا جس گناہ کا ارتکاب کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے، حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ طرز عمل نہایت ہی برا تھا۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ تم میں سے بہت سوں کو دیکھتے ہو کہ انہوں نے بت پرست کافروں کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے۔ یقیناً جو کچھ انہوں نے اپنے حق میں آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہو گیا اور اللہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رکھے گا۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اور اگر یہ لوگ اللہ پر اور نبی پر اور جو کلام ان پر نازل ہوئے اس پر ایمان رکھتے تو ان بت پرستوں کو دوست نہ بناتے، لیکن بات یہ ہے کہ ان میں سے بہت سوں کی تعداد وہ ہے جو نافرمانوں کی ہے۔ تم یہ بات ضرور محسوس کرو گے کہ مسلمانوں سے سب سے زیادہ سخت دشمنی رکھنے والے ایک تو یہودی ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کھل کر شرک کرتے ہیں۔ اور تم یہ بات بھی ضرور محسوس کرو گے غیر مسلموں میں مسلمانوں سے دوستی میں قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نصرانی کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے
علم دوست عالم ہیں اور بہت سے تارک دنیا یعنی دنیا کو چھوڑنے والے درویش اور بزرگ ہیں۔ یہ وجہ بھی ہے کہ وہ تکبر سے دور ہیں، تکبر کرنے والے نہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور یاد کیجیے اس وقت کو جب یہ لوگ وہ کلام سنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، تو چونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہوتا ہے، اس لیے تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے کہ وہ آنسوؤں سے بہہ رہی ہوں گی، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے ہیں، لہذا گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمارا بھی نام لکھ دیجئے۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم اللہ پر اور جو حق ہمارے پاس آ گیا ہے اس پر آخر کیوں ایمان نہ لائیں، اور پھر یہ توقع بھی رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں میں شمار کرے گا۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ چنانچہ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو وہ باغ دے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، یہی نیکی کرنے والوں کا بہترین بدلہ ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اور بہرحال وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اپنا لیا وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں تو وہ دوزخ والے لوگ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اور اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں ان کو حرام قرار نہ دو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اور یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، اور جس اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو اس اللہ سے ڈرتے رہو۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ اور اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تم نے پختگی کے ساتھ کھائے ان پر تمہاری پکڑ کرے گا۔ چنانچہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے گھر والوں کو کھانا کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے دو، یا ایک غلام کو آزاد کرو۔ ہاں اگر کسی کے پاس ان تینوں چیزوں میں سے کچھ بھی نہ ہو تو وہ 3 روزے لگاتار رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم نے کوئی قسم کھا لی ہو اور اسے توڑ دیا ہو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کھول کر تمہارے سامنے واضح کرتا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اور اے ایمان والو، شراب، جوا، بتوں کی تھان اور جوئے کے تیر، یہ سب ناپاک شیطانی کام ہیں، لہذا ان سے بچو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کے بیج ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ اب بتاؤ کیا تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ گے یا نہیں؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو،
اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے رہو۔ اگر تم اس حکم سے منہ موڑ لو گے تو جان رکھو کہ ہمارے پاس ہمارے رسول پر صرف یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صاف طریقے سے اللہ کے حکم کی تبلیغ کر دیں۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ يحب المحسنین۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیکی پر کار بند ہیں، مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا اس کی وجہ سے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ وہ آئندہ ان گناہوں سے بچتے رہیں اور ایمان رکھیں اور نیک عمل کرتے رہیں۔ پھر جن چیزوں سے آئندہ روکا جائے ان سے بچا کریں اور ایمان پر قائم رہیں، اس کے بعد بھی تقوی اور احسان کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، عبادت اور عمل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور اے ایمان والوں، تم شکار کے کچھ جانوروں کے ذریعے سے ضرور آزمائے، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا جو تمہارے ہاتھوں اور تمہارے نیزوں کی زد میں آ جائے، تاکہ وہ یہ جان لے کہ کون ہے جو اسے دیکھے بغیر بھی اس سے ڈرتا ہے۔ پھر جو شخص اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کرے گا تو وہ دردناک سزا کا مستحق ٹھہرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوی عدل منکم هدیا بالغ الکعبة او کفارة طعام مساکین او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ اور ایمان والو، جب تم احرام کی حالت میں ہو حج اور عمرہ کے لیے تو کسی شکار کو قتل نہ کرو۔ اگر تم میں سے کوئی اسے جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدل دینا واجب ہوگا، جس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو جانور اس نے قتل کیا ہے اس جانور کے برابر مویشیوں میں سے کسی جانور کو، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 دیانت دار تجربہ کار آدمی کریں گے، حرم پاک میں پہنچا کر قربان کیا جائے، یا اس کی قیمت کا کفارہ مسکینوں کو کھانا کھلا کر دیا جائے، یا اس کے برابر روزے رکھے جائیں، تاکہ وہ شخص اپنے کیے کا بدلہ چکھے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اللہ نے اسے معاف کر دیا، اور جو شخص دوبارہ ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ تعالیٰ زبردست انتقام اور اقتدار کا مالک ہے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے تاکہ وہ تمہارے لیے اور قافلوں کے لیے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بنے، لیکن جب تک تم حالت احرام میں ہو تم خشکی کا شکار نہیں کر سکتے، وہ تمہارے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم سب کو جمع کر کے حاضر کر دیا جائے گا۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ اور اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو، جو بڑی حرمت والا گھر ہے، لوگوں کے قیام امن کا ذریعہ بنا دیا ہے، لہذا حرمت والے مہینے اور نذرانے کے جانور اور ان کے گلوں میں پڑے ہوئے پٹوں کو بھی امن کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ یہ سب اس لیے تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر بات سے پوری طرح سے باخبر ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب فَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم۔ اور یہ بات بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بھی سخت ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوائے تبلیغ کرنے کی کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے، اور جو کچھ تم کھلے
مکھلے کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاکیزہ چیزیں برابر نہیں ہو جائیں، چاہیے کہ تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت اچھی ہی کیوں نہ لگتی ہو، لہذا اے عقل والوں اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پانے والے بن جاؤ۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اے ایمان والوں ایسی چیز کے بارے میں سوال نہ کیا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، اور اگر تم اس کے بارے میں ایسے وقت سوالات کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ البتہ اللہ نے پچھلی باتیں معاف کر دی ہیں اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا ہی بردبار ہے۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين۔ تم سے پہلے ایک قوم نے اس قسم کے سوالات کیے تھے، پھر ان کے جو جوابات دیے گئے اس سے منکر ہو گئے۔ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا بصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون۔ اور اللہ نے کسی جانور کو نہ بحیرہ بنانے طے کیا ہے، نہ سائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حامی۔ بحیرہ اس جانور کو کہتے ہیں کہ جس کے کان کو چیر کر اس کا دودھ بتوں کے نام پر وقف کر دیا جاتا تھا پہلے زمانے میں مشرکین، اور سائبہ وہ جانور ہوتا تھا جو بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیا جاتا، اس سے کسی قسم کا بھی فائدہ اٹھانا جائز نہیں سمجھتے تھے۔ وسیلہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو لگاتار مادہ بچے جنے، بیچ میں کوئی نر بچہ نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ایک اونٹنی ہے اور اس نے 5 بچے جنے اور پانچوں کی پانچوں اونٹنیاں یعنی مادہ اونٹنیاں جنی، تو 6 نمبر پر اس کو پھر بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ اور حامی وہ نر اونٹ ہوتا تھا جو ایک خاص تعداد میں جفتی کر چکا ہوتا تو اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو یہ انہوں نے بتوں کے نام پر چھوڑے گئے اونٹوں کے نام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جانور کو بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حامی نہیں بنایا۔ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، لیکن جن لوگوں نے کفر اپنایا ہوا ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگوں کو صحیح سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام نازل کیا ہے اس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جس دین پر اپنے باپ داداؤں کو پایا ہمارے لیے وہی دین کافی ہے۔ بھلا اگر تمہارے باپ دادا ایسے ہوں کہ نہ ان کے پاس کوئی علم ہو اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں تو کیا پھر بھی تم انہی کے پیچھے چلتے رہو گے؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والوں تم اپنی فکر کرو، اگر تم صحیح راستے پر ہو گئے تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ ہی کی طرف تم سب لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاة فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولو کان ذا قربى ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین۔ اور جب تم میں سے کوئی مرنے کے قریب ہو تو وصیت کرتے وقت آپس کے معاملہ طے کرنے کے لیے
گواہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم میں سے دو دیانتدار ایماندار آدمی ہوں جو تمہاری وصیت کے گواہ بنے۔ اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو اور وہیں تمہیں موت کی مصیبت پہنچ آوے تو غیر مسلموں میں سے دو شخصوں کو اگر وہ امانتدار ہوں تو ہو جائے۔ پھر اگر تمہیں کوئی شک پڑ جائے تو ان دو گواہوں کو نماز کے بعد روک سکتے ہو اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس گواہی کے بدلے میں کوئی مالی فائدہ لینا نہیں چاہتے، چاہیے کہ معاملہ ہمارے کسی رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، اللہ نے ہم پر جس گواہی کی ذمہ داری ڈالی ہے اس کو ہم نہیں چھپائیں گے ورنہ ہم گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ اس آیت میں حکم یہ ہے کہ پہلے زمانے میں وصیت کا حکم رائج تھا، لوگ جو ہے وہ مرنے سے پہلے وصیت کرتے تھے، تو وصیت کے بارے میں فرمایا کہ تم ایماندار لوگوں کو اپنا گواہ بنا لو اور ان سے تاکید لے لو کہ کل کو تم پیسوں کی خاطر اس گواہی سے مکرو گے نہیں۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُ اسْتَحَقَّ إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ پھر بعد میں اگر یہ پتہ چلے کہ انہوں نے جھوٹ بول کر اپنے اوپر گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے تو ان لوگوں میں سے دو آدمی ان کی جگہ گواہی کے لیے کھڑے ہو جائیں جن کے خلاف ان پہلے دو آدمیوں نے گناہ اپنے سر لیا تھا، اور وہ اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہماری گواہی ان پہلے دو آدمیوں کی گواہی کے مقابلے میں زیادہ سچی ہے اور ہم نے اس گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ورنہ ہم ظالموں میں شمار ہو جائیں گے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اس طریقے میں اس بات کی زیادہ امید ہے کہ لوگ شروع ہی میں ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے یا اس بات سے ڈریں گے کہ جھوٹی گواہی کی صورت میں ان کی قسموں کے بعد بات لوٹا دی جائے گی اور دوسری قسمیں لی جائیں گی جو ہماری تردید کر دیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، جو کچھ اس کی طرف سے کہا گیا ہے اسے قبول کرنے کی نیت سے سنو، اور نافرمانوں کی ہدایت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھلاتے۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ وہ دن یاد کرو جب اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا، وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، پوشیدہ باتوں کا تمام تر علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا واذ علمتک الکتاب والحکمہ والتوراة والانجیل واذ تخلق من الطین کہیئۃ الطیر باذنی فتنفخ فیہا فتکون طیرا باذنی وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين۔ اور یاد کیجیے اس واقعے کو یا اس دن کو جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم میرا انعام یاد کرو جو میں نے آپ پر اور آپ کی والدہ پر کیا تھا، جب میں نے روح القدس کے ذریعے تمہاری مدد کی تھی، تم لوگوں سے گہوارے میں بھی یعنی کہ پنگھوڑا میں، جھولا جس کو ہم کہتے ہیں نا، تم لوگوں سے پنگھوڑے میں بھی بات کرتے تھے اور بڑی عمر میں بھی، اور جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تم میرے حکم سے گارا لے کر اس سے پرندے جیسی شکل بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو میرے حکم سے سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا، اور تم مادر ذات اندھے کو اور کوڑی کے بیمار کو میرے حکم سے اچھا کرتے تھے، جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ نکال کھڑا کرتے تھے،
جب میں نے بنی اسرائیل کو اس وقت تم سے دور رکھا جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، اور ان میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہا کہ یہ کھلے کھلا جادو کرنے والا لگتا ہے۔ وَإِذَا أُوحِيتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے اور آپ گواہ رہے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ حواری حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنین۔ اور اس واقعے کا بھی ذکر سنو جب حضرت عیسیٰ کے ماننے والے حواریوں نے ان سے کہا تھا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانا اتارے اور ایک دسترخوان اتارے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ تو ان حواریوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس دسترخوان سے کھانا کھائیں اور اس کے ذریعے ہمارے دل پوری طرح سے مطمئن ہو جائیں، ہمیں پہلے سے زیادہ یقین کے ساتھ یہ معلوم ہو جائے کہ آپ نے ہم سے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں شامل ہو جائیں۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اللہ کے حضور میں دعا کی درخواست کی کہ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دیجئے جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع بن جائے، آپ کی طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں یہ نعمت عطا فرما دیجئے کہ آپ سب سے بہتر رزق عطا کرنے والے ہیں۔ قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ میں بے شک تم پر ایک دسترخوان اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد تم میں سے جو شخص بھی کفر کرے گا اس کو میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا جہان کے کسی بھی شخص کو نہ دیے گیا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ اور اس وقت کا بھی ذکر یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم میری اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ دو معبود بناؤ؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نے آپ کی ذات کو شرک سے پاک سمجھتے ہیں، اور میری کیا مجال تھی کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو آپ کو یقیناً معلوم ہوتا، آپ وہ باتیں جانتے ہیں جو میرے دل میں پوشیدہ ہیں، اور میں آپ کی پوشیدہ باتوں کو نہیں جانتا۔ یقیناً آپ کو تمام چھپی ہوئی باتوں کا پورا علم ہے۔ یہ قیامت کے دن جب عیسائی اللہ کے حضور میں جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ تم میری عبادت کرو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے اور حضرت عیسیٰ یہ جواب دیں گے، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ میں نے ان لوگوں سے اس کے سوا کوئی بات نہیں کہی تھی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ بات یہ تھی کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ اور جب تک میں ان کے درمیان میں موجود رہا، میں ان کے حالات سے واقف رہا، پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، آپ خود ان کے نگران تھے اور آپ ہر چیز کے خود گواہ ہیں۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہی ہیں، اور اگر آپ انہیں معاف فرما دیں تو یقیناً آپ کا اقتدار بھی کامل ہے اور آپ کی حکمت بھی کامل ہے۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔
اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کے سچ کا فائدہ پہنچایا جائے گا۔ ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور جن میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ سے خوش ہوں گے۔ یہی بڑی زبردست کامیابی ہے جو اللہ کی طرف سے ایمان والوں کو عطا ہوگی۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، تمام آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب کا سب اللہ ہی کی بادشاہی میں ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔